سورہ النساء رکوع نمبر 17 تلاوت وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورہ النساء رکوع نمبر 17 ترجمہ کنز الایمان. اور اے محبوب اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا تو ان میں کے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے. اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے. ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے اسے عن قریب ہم بڑا ثواب دیں گے. اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی. سورہ النساء رکوع نمبر 17 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات گزشتہ رکوع میں جو بات کی گئی اسی کا تتمہ اور اسی کی اختتامی باتیں اس رکوع میں کی جا رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک کیا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ. اے محبوب وہ جو وحی اترنے سے پہلے ہی آپ نے اس قصے کا فیصلہ ہی نہیں کیا اور ساری بات سننے کے بعد ان کو گھروں کو بھیج دیا, یہ تیرے اوپر تیرے رب کا فضل اور تیرے رب کی رحمت تھی کہ وہ تو تیرے ساتھ دھوکہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو کیا پتا کہ میرا محبوب کتنے فضل اور رحمت میں ہے. کوئی میرے محبوب کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ. اور محبوب تجھے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ہر وقت تیرے ارد گرد میری حفاظت کا سامان موجود ہے. محبوب وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور اب قیامت تک کے لوگوں سن لو کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے, محبوب محمد عربی کی شان یہ ہے, روح قرآن کی شان یہ ہے, جان قرآن کی عظمت یہ ہے, اس جان ایمان کی شان یہ ہے, اس محمد نبی کا رتبہ یہ ہے. انزل اللہ علیک الکتاب والحکمت. اے نبی تجھ پر اللہ نے نازل فرمایا ہے پوری کتاب یعنی قرآن مجید اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت. حکمت کسے کہتے ہیں؟ اندر کی نظر کو. حکمت کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کی اندر کی بات کو بھی جان لینے کو. حکمت کسے کہتے ہیں؟ بصیرت کو. حکمت کسے کہتے ہیں؟ نور بصیرت کو. قرآن میں جب سب کچھ آ گیا پھر اس کے ساتھ یہ حکمت کیا چیز تھی؟ فرمایا لوگوں قرآن تو وہ ہے جو تم بھی پڑھتے ہو لیکن میں نے اپنے محبوب کو قرآن کے ساتھ ساتھ حکمت بھی عطا کی ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. سن لو پھر وہ حکمت یہ ہے کہ میں نے اپنے نبی کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جو میرا محبوب جان نہ سکتا تھا, جو وہ نہ جان سکتا تھا میں تو سکھا سکتا تھا. تو تم جب نبی کے علم کے بارے میں غور کرو تو اسے نہ دیکھو کہ وہ جان سکتا ہے یا نہیں جان سکتا, مجھے دیکھو میں سکھا سکتا ہوں کہ نہیں سکھا سکتا. بس جو وہ نہیں جان سکتا میں اسے سکھا سکتا ہوں. اب تمہیں اگر ایسے لگتا ہے کہ نبی علم غیب نہیں جان سکتا نہیں جان سکتا تو اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. جو نہیں جان سکتا اسے میں نے سکھا دیا ہے.
تو بات کوئی جھگڑنا ہے تو اس سے مت جھگڑو، بات مجھ سے کرو، میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں۔ تو اللہ پاک نے اپنی شان بیان فرمائی، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے نبی آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے فراڈ کرنا چاہا تھا، دھوکہ کرنا چاہا تھا اور فراڈ سے فیصلہ کروانا چاہا تھا، تو بعد لوگ علماء کے پاس اپنی بیویوں کو 3 طلاقیں دینے کے بعد علماء کے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے ایک ہی دی، اور بیوی بھی جو ہے نا مفاد کی خاطر کہتی ہاں جی میں نے ایک ہی سنی تھی۔ اب وہ ہوتی 3 ہے، اب وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے یہ، لیکن علماء کا کام یہ کہ ان کے پاس جو آتا ہے وہ تو وہی فتویٰ دے دیں گے نا، ٹھیک ہے، اس میں علماء کا کوئی قصور نہیں۔ پھر ایک عالم کے پاس جائیں گے اور ایک بیان اپنا چینج کریں گے ایسا، اور عالم دین نے تو ویسا ہی فتویٰ دینا ہے جیسا اس نے سنا۔ پھر دوسرے عالم دین کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ جناب علی ایسی نہیں، ایسی بات نہیں، ایسی، تو اپنی مرضی سے لوگوں سے فتوے لیتے ہیں، تو گویا یہ فتوے پوچھنے والے فراڈی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ جی دیکھو جی اس عالم کا فتویٰ اور ہے، اس عالم کا فتویٰ اور ہے، اس عالم کی بات اور ہے، اس عالم کی بات اور ہے، دیکھو دین ایک ہی ہے یار، یہ کیا بنا رکھا ہے۔ ظالموں یہ تو سوچو، پوچھنے والا بندہ ایک عالم دین کے سامنے پوری حقیقت نہیں بیان کر رہا اور دوسرے عالم دین کے سامنے جا کر اور بات کرتا ہے، تو یہ جال سازی اور فراڈ کے طور پہ فتویٰ پوچھنا یہ بھی منع کیا گیا، اور یہ بھی ان آیات سے اس کا بھی مستفاد ہوتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ایسے لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہوتے ہیں، لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی تنہائی کی باتوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ غلطی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں الا من امر بصدقۃ، ہاں اگر کوئی صدقے کی بات کریں یا کوئی نیک یا اچھی بات کریں یا اصلاح بین الناس یا اصلاح بین الناس کی بات کریں تو اس کا پر اجر ہے، لیکن وہ بھی حضور پر ایمان لانے کے ساتھ۔ لیکن اگر کوئی شخص حضور کے خلاف ہو جبکہ یہ ساری باتیں سامنے کھل چکی ہیں تو پھر سن لو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی بری لپٹنے کی جگہ ہے اور پلٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کے حال پر لطف و کرم فرماتے ہوئے ایک بات میں اہم یہاں پر ذرا سی 2 کلمات سنتے چلے جائیے، جو اس آخری آیت کے مفاد میں صدر الفاضل نے بیان کی ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے یہ کہا کہ جو بھی مومنوں تمام مسلمانوں کے راہ سے ہٹ کر کسی اور راہ پہ چڑھ لے، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اجماع یہ حجت ہے اور اس کی دلیل قرآن سے ثابت ہو رہی ہے۔ تو اسلام میں ہم جو مسائل لیتے ہیں، سب سے پہلے قرآن، پھر سنت، قرآن سنت، اور پھر تیسرے نمبر پر جو ہمارا ماخذ ہے جس سے ہم یہ لیتے ہیں وہ ہے پورے مسلمانوں کا عمل کس بات پر ہے۔ تو پورے مسلمانوں کا عمل جو ہے اس کو اجماع کہتے ہیں، اور اس پورے مسلمانوں سے مراد یہ کہ مسلمانوں کے بڑے محقق مجتہد علماء، ان کا جو اجماع ہے وہ آپس میں کس بات پہ جمع ہے، جس بات پہ وہ جمع ہو وہ بھی ہمارا دین ہے۔ تو چوتھی بات ہے قیاس، اجتہاد، تو ان میں جو اجماع ہے اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اجماع کی مخالفت جائز نہیں، جیسے کہ کتاب و سنت کی مخالفت جائز نہیں۔ یہ بات تفسیر مدارک کے حوالے سے صاحب خزانہ العرفان نے کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، غور سے سنیے گا اور توجہ سے سنیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ طریق مسلمین ہی صراط مستقیم ہے، اور حدیث شریف میں یہ وارد ہوا ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کا اتباع کرو، جو جماعت مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخی ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ حق مذہب اہل السنت و جماعت ہے۔ کہ ایک عرابی جس کی عمر بہت ضعیف السن تھا اور کبیر السن تھا، کہن سال تھا، یعنی بہت بڑی عمر والا تھا، میرے خیال میں ایک میں اپنا خیال ظاہر کر رہا ہوں، تفاسیر میں اس عرابی کی عمر تو نہیں لکھی، لیکن جب جس کو صحابی کہن سال کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں 80-90 سال کا تو ہوگا، تو وہ آیا اور اس نے آ کر عرض کیا، یا نبی اللہ، میں تو بہت بوڑھا ہوں، گناہوں میں غرق ہوں، بجوز اس کے کہ جب سے میں نے اللہ کو پہچانا اور اس پر ایمان لایا ہے، اس وقت سے کبھی میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا اور اس کے سوا کسی کو ولی نہیں بنایا، جرت کے ساتھ کبھی گناہوں میں مبتلا نہیں ہوا،
ایک پل بھی میں نے گمان یہ نہیں کیا کہ میں اللہ سے بھاگ سکتا ہوں یا اللہ مجھ پہ قابو نہیں پا سکتا، لیکن پھر بھی دل میں بڑی شرمندگی اور ندامت ہے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے حضور حاضر ہوا ہوں، میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، میرا کیا حال ہوگا؟ میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب میں کوئی بڑا عمل کر بھی نہیں سکتا کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تو بس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اتنی محبت سے اور پیار سے حضور سے کچھ عرض معروض کر رہا تھا عرابی۔ عرابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آداب محفل مصطفیٰ کما حق ہو نہ جانتا ہو اور حضور اسے چھوٹ دے دیتے ہوں، ٹھیک ہے، سادہ سا بندہ، سیدھا سادہ سا بندہ، کہاں عمر فاروق جیسا اس کا ذوق تو نہیں ہوگا، نہ ابو بکر صدیق جیسے آداب اور محرم راز ہوگا، جی آداب جاننے والا اور محرم راز تو نہیں تھا، بس آ گیا اور سیدھا حضور کے پاس پہنچا، بس شروع ہو گیا اپنی بپتا سنانے کے لیے۔ سرکار دو عالم اس کی بپتا سن رہے تھے، ایسی کوئی رحمت کی توجہ ہوئی کہ عرشوں سے یہ آیت کریمہ بھی نازل ہو گئی۔ فرمایا ایک شرک ایسا گناہ ہے، ایسا کفر ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا بس یہ نہیں معاف ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ زندگی میں ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اور چونکہ اس نے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کیا ہی نہیں تھا، سو اس لیے وہ بڑا خوش ہوا اس آیت کو سن کر۔ بابا خوش ہوا جی، وہ بابا جی عرابی، یقین جانو دنیا بھر کے سارے عالم ایک طرف، سارے غوث کتب ایک طرف، وہ عرابی جسے رسول اللہ خوشخبریاں دے رہے تھے اور وہ حضور کی بارگاہ سے بخششیں شفاعتیں پا کے جا رہا تھا، دنیا بھر کے غوثوں کتبوں سے افضل ہے، اس کے قدموں سے لگی ہوئی دھول ہمارے ان اماموں پگڑیوں سے افضل ہے، ہماری عزتوں سے افضل۔ وہ کتنا خوش نصیب بابا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کی مغفرت کے لیے قرآن میں آیتیں اتر رہی ہیں، سبحان اللہ اللہ۔ اور پھر وہ آیات کا فیضان آج ہمیں بھی مل رہا ہے، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو وہ فیوزات جاری ہو رہے ہیں۔ تو پھر وہ شیطان کی کارستانیاں بتائی گئیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، اور وہ جو فراڈی لوگ آئے تھے ان کی حوالے سے بھی پھر کہ فراڈ جو ہے دراصل وہ شیطان کی پیداوار ہے۔ جس دل کے اندر یہ بات آ رہی ہو، میں پوری اگلی آیات کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور خلاصتاً ایک فکر میں یہ نصیحت سن لو۔ اگر آپ کے دل میں کسی عورت یا مرد کے دل میں کسی دوسری عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ فراڈ کرنے کا خیال آ رہا ہے تو وہ سمجھ لو کہ ابھی اس وقت آپ کے دل میں شیطان اترا ہوا ہے اور شیطان آپ کو غلط پٹی پڑھا رہا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو ضرور حکم دوں گا، ان کے اندر ڈالوں گا، یہ کرو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کو کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ تو بے وقوف ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ تم فراڈ کر لو، اسے کیا پتہ ہے کون دیکھنے والا ہے، مار لو، پیسے مار لو، فراڈ کر لو۔ خبردار، غبن کرنا، فراڈ کرنا، دھوکہ کرنا مسلمان کے ساتھ، یہ مت سمجھنا کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تمہارے اوپر ایک کیمرہ مدینے سے بھی لگا ہوا ہے اور 2 کیمرے رب کی طرف سے عرشوں سے بھی لگے ہوئے ہیں۔ ہر وقت تمہاری تنہائیاں بھی اور تمہاری مجلسیں بھی، تمہارے خیالات بھی وہ جانتا ہے۔ سورہ ملک جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا یعلم من خلق، ارے وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بین ہے اور ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے ایمان کو کامل فرمائے۔